अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राइज़ साक़। आज हम जो रिसर्च मेथड समझने लगे हैं वो है सर्वे रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड्स में सर्वे रिसर्च मेथड की बहुत इंपॉर्टेंस है और साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में स्पेशली और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में सर्वेज को आलमोस्ट ये रिप्लेसेबल मेथडोलॉजी होती है, क्योंकि केस स्टडी एक सिंगल इवेंट पे बेस होती है, जबकि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स भी दरअसल एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक सब ब्रांच कहलाते हैं। तो जो सर्वेस हैं कि हमें लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन देते हैं, यानी एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हम बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा लोगों को असेस कर लेते हैं। यूजुअली एटीट्यूड्स में प्रेफरेंसेस, लाइक्स, लोगों के रुझानात, उनकी तरजीहात, इन चीज़ों को जब हमने अंडरस्टैंड करना है तो सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। इनकी इब्तिदा सर फ्रैंकिस गाल्टन से हुई, जो कि बेसिकली एक साइकोमेट्रिशियंस थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इंटेलिजेंस थेरीज पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो उन्होंने साइकोलॉजी और स्टैट्स को ब्लेंड इन किया ताकि हम एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी मेन डेफिनेशन के ऊपर। सर्वे रिसर्च स्टडीज़ लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन by selecting and studying samples chosen from the population to discover the relative incidence, distribution and interrelations of sociological and psychological variables। अब इसमें क्या जिक्र है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक पूरी पकी हुई बिरयानी की देग होती है और सैंपल की हैसियत ऐसी है कि जैसे हम उसमें से एक चम्मच चखते हैं और हमें पता चल जाता है कि पूरी जो बिरयानी की देग है उसमें नमक कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो एक चम्मच में टेस्ट आ रहा है वही पूरी देग का होगा। तो जो पूरी देग है वो पॉपुलेशन है और जो एक चम्मच है वो सैंपल है। हम क्या करते हैं कि जिस तरह सर्वेज लार्ज स्केल मेजरमेंट लेते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हमने इसको हम अज्यूम करते हैं, तो हम सेलेक्टिवली चूज़ करते हैं सैंपल को और जो सैंपल का आंसर आता है हम उसको जनरलाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। ये किस काम आती है? इंसिडेंस कि कोई वाक़ये के अंदर किसी चीज़ की परसेंटेज कितनी है, जैसे परसेंटेज ऑफ क्रोनाइंस इन अ रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशन काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या चीज़ किसको पैदा कर रही है। सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स, जिस तरह से कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशियोलॉजिकल वेरिएबल है, डोमेस्टिक अब्यूज़ एक सोशियोलॉजिकल वेरिएबल है, और साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है जो इंडिविजुअल वेरिएबल होता है, जो एक पर्सन की डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होती है, जैसा कि सेल्फ इस्टीम। अच्छा, डिज़ाइन के ऊपर हम आते हैं। रिसर्च मेथड्स के दो डिज़ाइंस हैं। क्रॉस सेक्शनल, व्हेन वी टेक सिंगल मेजरमेंट, जब हम सिंगल शॉट लेते हैं, जिस तरह हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है एकेडमिक परफॉर्मेंस और सेल्फ इस्टीम अमंग कॉलेज स्टूडेंट, तो हम अपना क्वेश्चनर लेकर कॉलेजेस में जाते हैं और अपना क्वेश्चनर फिल कराकर वापस ले आते हैं। वन टाइम ही हम गए हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल कहलाएगा। जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें we observe the phenomena or take the research investigations for more than one time, एक से ज़्यादा दफ़ा हम जाते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग टर्म प्लान है। हम एक से ज़्यादा टाइम लाइन हमने बनाई है और हमने एक फिनोमिना को लंबे अरसे तक चेक करने की कोशिश की है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेज हैं। यूजुअली जो बड़े बड़े रिसर्च थिंक टैंक्स हैं वो ऐसी रिसर्चेस कंडक्ट करते रहते हैं कि जिसमें हर कोहर्ट स्टडीज़ हैं, इस तरह से उनके आगे अपने डिफरेंट नेम्स हैं, जहाँ पर 5 या 10 साल बाद दोबारा से इंफॉर्मेशन ली जाती है। जिस तरह से कि जो जितने बड़े बड़े जो इदारे हैं उनमें भी इस किस्म की स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, और इस किस्म की सारी चीज़ों में उनमें हम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन यूज़ करते हैं कि हम एक ही तरह के वेरिएबल्स को ओवर द टाइम डिफरेंट ओकेजन्स पर हम उनको दोबारा से रीचेक करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल, व्हेन वी take the observation for only one time, longitudinal when we take the data for more than one time, for 2 or more than 2 times। ये हमारे पास क्या बनता है रिसर्च मेथड्स की डेफिनेशन। ये जितना अंडरलाइन हुआ हुआ है ये सारा हमने करना है, ये इसकी मेन डेफिनेशंस बनेगी। उसके बाद ये इसकी एक मेन डेफिनेशन है, और फिर हम डिज़ाइन लिखेंगे जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन को करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर्वे रिसर्च मेथड में फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए ज़रूरी है वो है इसके स्टेप्स लिखने। मुख्तलिफ बुक्स में ना आपको मुख्तलिफ स्टेप्स नज़र आएंगे, कई 9 स्टेप्स बनाते हैं, 5 बनाते हैं, 7 बनाते हैं। तो ये जो फरंदा शहनाज की बुक है इसके मुताबिक इसके 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैं इसी में से ही आपको बताती हूँ। साथ हम एक एग्जाम्पल शेयर कर लेते हैं ताकि जो हम स्टेप्स बनाते जाएँ हम एक सर्वे कंडक्ट करते चले जाएंगे। तो हम चेक कर रहे हैं सेल्फ इस्टीम, जो कि एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ उसका रिलेशनशिप। तो अब हम सारा सर्वे इस चीज़ के इन दोनों वेरिएबल्स का ज़रा जस्टिफाई करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो कहलाता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है।
بیسیکلی جو ریسرچر کی انٹرسٹ ہے یا جو گیپ ان ریسرچ ہے وہاں سے ہمیں فارمولیشن آف پرابلم آتی ہے. مثلاً آپ کی بیسک انٹرسٹ کیا ہے, یا اگر کوئی ادارے اگر کام کر رہے ہیں وہ اکانومی کے پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایٹیٹیوڈ اور پریفرنسز پہ کام کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس پہ کام کر رہے ہیں کہ مثلاً کون سی پولیٹیکل پارٹی سکسیزفل ہوگی, کون سی گیمز سکسیزفل ہوں گی, ڈیمز کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے, ایجوکیشن کے بارے میں کیا خیال ہے, لوگ پولیو مہم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, لوگ وومن ایجوکیشن کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, اس طرح جو مختلف سوشیولوجیکل چینجز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں جو ڈفرینٹ گورنمنٹس ہیں وہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کی اوپینین اور رائے معلوم کی جائے. تو دراصل یہ اس پوائنٹ آف ویو سے آئے گا. یا اگر آپ تھیسس وغیرہ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کی پرسنل انٹرسٹ, آپ کو کہاں سے ڈیٹا اچھا مل رہا ہے, آپ کو خود کس چیز کے اندر انٹرسٹ ہے. تو دراصل فارمولیشن آف پرابلم آپ کا ریسرچ کویسچن ہوتا ہے جو کہ یوٹیلیٹی آف ریسرچ, آپ کی پرسنل انٹرسٹ یا گیپس ان ریسرچ سے آپ کے سامنے آتا ہے. یوزلی جو فارمولیشن آف پرابلم ہے یہ کویسچن فارم میں ہوتا ہے, مثلاً وائی اٹ ہیپنڈ, واٹ از دس, وائی, ہاؤ, ان وچ وے, یہ سارے ہوتے ہیں. یوزلی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. مثلاً میں نے یہ آپ کو بتایا کہ میں نے یہاں پر 2 ویریبلز لیے ہیں جن کو ہم یہاں پر ساتھ ساتھ اس کو ہم شامل بھی کریں گے. میں 1 منٹ اس میں سے چوز کر لوں. سیلف اسٹیم ہے مثلاً, یہ میرا ایکس ویریبل ہے اگر, اور ایکیڈیمک پرفارمنس میرا وائی ویریبل ہے مثلاً جو افیکٹ ہے. تو سیلف اسٹیم کاز ہے اور ایکیڈیمک پرفارمنس اس کی کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. یہ 2 میں نے ویریبلس چوز کیے ہیں. مثلاً فارمولیشن کیا پرابلم کیا ہوگی, واٹ از دی ریلیشن شپ آف سیلف اسٹیم ود ایکیڈیمک پرفارمنس. تو یہ فارمولیشن آف پرابلم ہے جو کہ سوال کی فارم میں آئے گا. اس میں کیا بتانا ہے ہم نے کہ جو پرپز آف ریسرچ ہے نا وہ کیا ہے. پرپز آف سروے انڈیکیٹس واٹ از دی آبجیکٹیو آف ریسرچ, واٹ ریسرچر ول ڈو آفٹر کلیکٹنگ دی انفارمیشن, کیوں کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریسرچ کویسچن کہلاتا ہے. یہ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں, یہ ریسرچ کویسچن ہے ہمارا جو فارمولیشن آف پرابلم ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنی ہے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ وٹ, ہاؤ اینڈ یوزلی ہم ویسے سائیکالوجی میں وٹ اور ہاؤ تک ہی رہتے ہیں. ہاؤ دے آر انٹر ریلیٹڈ, وائی, ہاؤ جو سوال ہے ہمارا یہ سوال کی فارم میں پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم کویسچن مارک بھی پٹ کر لیتے ہیں. اچھا, فارمولیشن آف پرابلم یا ریسرچ کویسچن کے بعد جو ٹینٹیٹیو آنسر آتا ہے نا, یہ یاد رکھنا ہے, یہ ریسرچ کے اندر گیپ کے نتیجے میں سوال سامنے آیا کہ یہ سوال پوچھا نہیں گیا پہلے, تو اس کا جو جواب ہمارے ذہن میں آتا ہے, اب جواب وہ نہیں ہے جو میرے دماغ میں بس خود بخود سے آ گیا ہے, بلکہ یہ جواب ہمارے پاس ہائپوتھیسس از دی ٹینٹیٹیو سولوشن ٹو دی پرابلم. ٹینٹیٹیو سولوشن جو ایک ہائپوتھیٹیکل, ہائپوتھیسس کا مطلب کیا ہے, ہائپوتھیٹیکل جو ہم نے بھی اخذ کیا ہے. اور اخذ کہاں سے کیا ہے, جو ہم نے لٹریچر ریویو کیا ہے. بیسیکلی جب ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیتے ہیں نا اور ریسرچ کویسچن بنا لیتے ہیں تو ہم اس ریسرچ کویسچن کو لے کر ہم پرانی پریویس ریسرچز کے پاس جاتے ہیں جو پہلے کام ہو چکا ہے. کہ اب مثلاً میرے جو آئیں گے نا کی ورڈز وہ یہ ہیں, سیلف اسٹیم اور ایکیڈیمک پرفارمنس. جی میں گوگل پہ یا کسی لائبریری میں جاتی ہوں, وہاں پر میں ان سے ریلیٹڈ ریسرچز چیک کرتی ہوں, اسپیشلی جن میں ان دونوں ویریبلس کو ایڈریس کیا گیا ہو. تو میں دیکھتی ہوں کہ پرانی ریسرچز یا ریسرچرز جنہوں نے آلریڈی اس پہ کام کیا ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہاں سے مجھے آنسرز ملیں گے. مثلاً وہ کہتے ہیں, ایک آنسر آیا میرے پاس, ہائر دی سیلف اسٹیم ہائر ول بی دی ایکیڈیمک پرفارمنس, کہ وہ لوگ جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ میرے پاس ایک آنسر آیا جو پچھلی ریسرچز میں سے میرے پاس آیا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے ہائپوتھیسس از کنسیڈرڈ ایز اے پرپوزڈ سولوشن آف دی پرابلم when researcher collects information about his topic or target problem. یہ دیکھا collects information, یہ collect information کا کیا مطلب ہے, آپ نے نا پرانی ریسرچز پہ جانا ہے, چاہے آپ لیبس میں جائیں, مختلف لائبریریز میں جائیں, بلکہ اب گوگل میں آ جاتا ہے, جو پرانے اسکالر دی آرٹیکلس پبلش ہوئے ہوئے ہیں وہاں سے آپ لیں گے. تو آپ کو جو بھی آپ ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہیں نا آپ کو اس سے ریلیٹڈ آنسر ملیں گی, پریویس ریسرچز آئیں گی. تو وہاں سے آپ ہائپوتھیسس اخذ کریں گے. بلکہ جو ہم سروے کنڈکٹ کرتے ہیں نا اس میں پہلے اس کے ان دونوں کے بیچ میں نا بظاہر تو یہ کٹھا آ رہا ہے, لیکن اس کے بیچ میں نا بہت لمبا ایک گیپ آتا ہے. تقریباً جو اچھے ریسرچرز ہیں نا وہ 4-6 ماہ تو صرف لٹریچر ریویو کرتے رہتے ہیں نا, تاکہ وہ اچھا گیان اور اچھا اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں. تو یہاں سے ہم اپنی ٹارگیٹ پرابلم کا آنسر نکالتے ہیں. جب ہم نے آنسر نکال لیا نا تو اس میں ہمیں کافی ریلیونٹ انفارمیشن ملے گی. دین وی ول ڈرا آپریشنل ڈیفینیشن. ہائپوتھیسس میں اچھا یاد کیا رکھنا ہے, فارمولیشن آف پرابلم میں ریسرچ کویسچن جس میں ہم پرپز کو ایکسپلین کریں گے, ہائپوتھیسس کی مین ڈیفینیشن اور آپریشنل ڈیفینیشن. اب لفظ ہے آپریٹ. آپریٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو کہ آپریٹ کیا ہے, کہ جس کو ہم نے جس میں ایکٹیویٹی یا ایکشن شو ہو رہا ہے,
डेफिनेशन, कोई चीज़ एक्टिंग डेफिनेशन क्या है, एक्टिंग डेफिनेशन का क्या मतलब है कि साइकोलॉजी के जो वेरिएबल्स हैं या बहुत सारे वेरिएबल्स यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मसलन पर्सनैलिटी, एंगर, हॉस्टैलिटी, ये सारे वर्ड्स हुआ करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये नज़र नहीं आते हैं, ये किताब, कुर्सी, टेबल नहीं है, और ना ही ये कोई फिज़िक्स की तरह से कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप कर सकते हो, सामने नज़र आ सकता हो, ना ही आप फोटोसेंसिस मेजर कर रहे हैं कि आप पत्ते के ऊपर वो लगाएंगे, टेप लगाएंगे तो वो नीचे से उसका कलर चेंज होगा, तो विजिबल नहीं है। तो इसको विजिबल बनाने के लिए, इसको ऑपरेटेबल बनाने के लिए, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कंक्रीट नाउन में चेंज करने के लिए हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस का सहारा लेते हैं। मसलन कैसे लेते हैं कि मैंने ली सेल्फ स्टीम मेजर करने के लिए रोजनबेल्ट सेल्फ स्टीम क्वेश्चनेयर मैंने ले लिया, ठीक है, एक अथेंटिक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर है सेल्फ स्टीम का, वो मैंने लिया। उसके मुताबिक वो लोग जो हाई अचीवर्स होंगे उनकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, और एक मतलब जो कट ऑफ पॉइंट है उससे नीचे जिनका आ रहा है उनके सेल्फ स्टीम लो होगी। तो इस तरह से हमने कट ऑफ पॉइंट्स डिजिटली न्यूमेरिकली हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब जिनका उनसे ऊपर जैसे BDI है डिप्रेशन का, तो उसमें जिनका स्केल के ऊपर रेंज आ रही है 18, वो नो डिप्रेशन वाले हैं, और जिनकी इस तरह से माइल्ड और मॉडरेट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हमने उनको डिफाइन कर लिया कट ऑफ पॉइंट की तवसत से। तो इसका मतलब है कि हमने ऑपरेशनली डिफाइन कर लिया। मसलन ऑपरेशनल डेफिनेशन, आई हैव यूज्ड रोजनबेल्ट सेल्फ स्टीम क्वेश्चनेयर। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? हाई सेल्फ स्टीम will be defined as those who will get 12 or greater than 12 on Rosenbelt scale। तो अब पता चल गया कि हाई सेल्फ स्टीम वाले कौन से हैं और लो वाले कौन से हैं, ठीक है। इसी तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर्ड अमंग स्टूडेंट हु हैव टेकन A+ ग्रेड इन देयर प्रीवियस एग्जाम। अब समझ आ गई कि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस किसको कह रहे हैं, कि वो लोग जिन्होंने पिछले एग्जाम में A+ लिया है या 80% ग्रेड लिया है। तो अब ये जब हमने उसको क्वान्टिटेटिवली बता दिया ना, तो हमने ऑपरेशनली डिफाइन कर लिया, हमने ऑपरेटेबल बना लिया है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जिसको अदरवाइज चेक करना सेल्फ स्टीम को। सेल्फ स्टीम क्या है आपसे पूछेंगे, आप कोई बात बताएंगे, मैं कोई बताऊंगी, तो वो रिसर्च हमारी एक तरह से एक साइंटिफिक नहीं रहेगी, रेप्लिकेबल नहीं रहेगी। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन याद करेंगे, फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। मसलन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ज़रा इसमें से भी रीड कर देती हूँ कि बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन्होंने नहीं लिखा हुआ इसको, मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेशनल डेफिनेशन consists of in some hypothesis can be the problem statements। After defining the topic and hypothesis, it becomes clear where to take the sample। अब हमें ये भी पता चल जाएगा हमने कहाँ से सैंपल लेना है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन इज द ऑपरेटिंग definition or the definition that we have considered for our, that we have defined for our research objective। ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें हमने हाइपोथेसिस को डिफाइन किया, रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन किया, ऑपरेशनल डेफिनेशन को डिफाइन किया, तीन चीज़ों को हमने डिफाइन किया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, पॉपुलेशन और सैंपल। अब थोड़ी सी समझ आई कि हमने कहा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ स्टीम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर ही हमें अपना एक्स वेरिएबल भी मिला है, हमें अपना वाई वेरिएबल भी मिला है, और हमें अपनी पॉपुलेशन भी डिफाइन होगी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो पता चल रहा है ना कि हमारी देह कौन सी है, हमने किन के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है, हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या आएगी, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स हमारे जो कि हमारी रिसर्च का हिस्सा है, टू whom द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मेरे पास, जैसे कि सेल्फ स्टीम का क्वेश्चनर विल बी एडमिनिस्टर्ड और क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। किन से सवाल पूछने हैं भाई, जाकर जिनसे हमने जाकर क्वेश्चनर फिल कराना है ना अपना सर्वे के लिए। दीज पीपल आर टिपिकली कॉल्ड अ सैंपल, वैसे तो हम उनको सैंपल कहते हैं। कहाँ से लेते हैं, विच ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स ड्रॉन फ्रॉम सम लार्जर ग्रुप। तो जो बड़ा ग्रुप है वो पॉपुलेशन है, और जो स्मॉलर ग्रुप है वो पॉपुलेशन कहलाता है उसका। दिस लार्जर ग्रुप इज नोन एज पॉपुलेशन दैट इंक्लूड्स ऑल द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास जिनके ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। मसलन मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, मसलन हमने अपने एरिया में कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर सेल्फ स्टीम हमने करनी है, उनकी चेक करनी है। हम अपने नियर जो कॉलेज है वहाँ पर हम जाते हैं, नियर बाय कॉलेज में अपने एरिया के, वहाँ पर जो एनलिस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास उन सब की हम ना क्लरिकल ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर हम वो लिस्ट निकाल लेते हैं जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है। ये सारी का सारा वो जो बड़ा रजिस्टर है ना जिस पे तमाम स्टूडेंट्स का डाटा है, ये हमारी पॉपुलेशन है। उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। फ्रेम क्यों, क्योंकि ये फ्रेम है जिसके अंदर सबके नाम है।
جس کے اندر سب کی لسٹ موجود ہے، تمام اسٹوڈنٹ جو کالج میں انرولڈ ہیں ان سب کی لسٹ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. تو تمام کالج کے اسٹوڈنٹس ہماری لسٹ میں شامل ہیں. مثلا ہم کسی گورنمنٹ کالج کے اوپر کر رہے ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جن کے اوپر ہم اپنا سروے کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو تمام انرولڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آف گورنمنٹ کالج جو اس ٹائم پر ہیں، اس سال کے اندر داخل ہیں، وہ ہماری پاپولیشن ہے. When any sample accurately reflects the characteristics of a certain population, it is called a representative sample. اچھا یہ یاد رکھنا ہے ریپریزنٹیٹیو اور ان ریپریزنٹیٹیو سیمپل کیا ہوتا ہے. مثلا ہم نے بریانی پکائی، ہم نے اس کو دم لگایا، ابھی ہم نے اس کو ہلایا نہیں ہے، یعنی گوشت اور چاول ہم نے مکس نہیں کیے ہیں. اب کئی ایریاز میں تو رنگ زیادہ آ رہا ہے، کہیں پہ کم آ رہا ہے، کسی پہ تھوڑا سا مسالہ زیادہ لگا ہوا ہے، کئی بوٹیوں پہ، کئیوں پہ کم لگا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو چمچ ہم نے ایک دم سے جو نکال کے لگا لیا تو وہ تو پھیکا تھا، اب دوسرے کونے میں سالن زیادہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر نمک مرچ تیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بریانی ہے وہ اچھی طرح مکس نہیں ہوئی ہے، اور جو چمچ ہم نے لی ہے نا یہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے ہماری پوری بریانی کی دیکھ کی، تو یہ ان ریپریزنٹیٹیو سیمپل کہلائے گا. لیکن اگر ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے نا اس کو، اور اب گوشت اور چاول آپس میں اتنی اچھی طرح یکجان ہو گئے ہیں کہ ان کا مسالے ایک جیسے ہو گئے ہیں، اب ہم نے چمچ کا بائٹ لیا ہے نا تو اب اس میں نمک بالکل وہی آ رہا ہے کہ جو پورے دیگ میں ایک جتنا آ رہا ہے، ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے، تو اب وہ ریپریزنٹیٹیو سیمپل ہے. اسی طرح ایک اچھا، اب یہ سمجھ آ رہی ہے اچھا سیمپل کون سا ہوگا کہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا پاپولیشن کا، جو صحیح بتا رہا ہے، اس کا مطلب مکسنگ صحیح ہوئی ہے، تو وہ سیمپل اچھا سیمپل کنسیڈر ہوتا ہے which is the representative of the population from which it is drawn. تو اس کا مطلب ہے جو سیمپلنگ کا کام ہے یہ بڑا کیئرفل کام ہے. ایسا نہ ہو کہ بس ہم اوپر سے سپرفیشلی ڈیٹا کلیکٹ کر لیں اور جو پاپولیشن میں جو نمک ہے وہ نہیں ہے اور ہم اور نمک ڈال دیں، دیکھیں ساری ہماری دیکھ خراب ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہماری جو ریسرچ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم نے جتنا مرضی اچھا ہم نے اپنا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا کام ہم جانتے ہیں، ہم نے جتنی اچھے طریقے سے اپنی لٹریچر ریویو کیا ہوا ہے، ہم نے ہائپوتھیسس اچھا نکالا ہوا ہے، لیکن ہم نے سیمپل ہی ڈھنگ سے چوز نہیں کیا، ہم نے سیمپل ہی غلط لے لیا اور ہم نے نہیں اس پہ توجہ کی، تو ہمارا جو سارا کام ہے ریسرچ کا وہ اس سے خراب ہو سکتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سیمپلنگ جو ہے اس کو بھی بڑا سوفسٹیکیٹڈلی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کرنی ہے. سیمپلنگ کی ٹائپس ہیں، ایک کہلاتی ہے پروبیبلٹی سیمپل، ایک کہلاتی ہے نان پروبیبلٹی سیمپل. اچھا یہ پروبیبلٹی کے ورڈ سٹیٹ سے آئے ہیں نا، یہ پوری ایک پتہ ہے اس میں چیپٹر ہوتا ہے پروبیبلٹی کا. پروبیبلٹی کو اردو میں ہم کہتے ہیں چانس ہونا، چانس کا ایرر کیا ہے. اور نان پروبیبلٹی کی اب وہ چانس کی گنجائش نہیں ہے، جیسے وہ تکا لگ گیا نا، لک بائی چانس، اب لک بائی چانس نہیں ہوگا تو وہ پروبیبلٹی ہے. نان پروبیبلٹی میں آپ کو تکا نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں پروبیبلٹی سیمپلنگ میں؟ when each member of the population has an equal chance of being selected. یہ لائن یاد رکھنی ہے، پتہ نہیں اس میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں ملی تو میں آپ کو انڈر لائن کرا دیتی ہوں. ایکول چانس کا کیا ہے کہ ہم نے پورا سیمپلنگ فریم لیا. مثلاً ہم گورنمنٹ کالج لاہور گئے ہیں، ہم نے وہاں پر پورا وہ رجسٹر نکلوایا ہے اور ہم نے وہ ساری لسٹ کنسیڈر کی ہے. جو بھی ہم آگے کرنے لگے ہیں ہم نے اس پوری لسٹ کو نظر میں رکھا ہے. ہم نے ایسے نہیں کیا کہ ہم کالج میں گئے ہیں، جو اسٹوڈنٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے کلاس بنک کی ہے، لیٹ آئے ہیں، کلاس میں نہیں جا رہے، بس ہمیں دروازے پہ ملے، ہم نے کہا جلدی جلدی بھائی یہ کویسچنر فل کر دو، تو اس نے کہا کہ ہمیں دے دیے. تو یہ ہم نے بس ایسے ہی گیلپ کا سروے کیا، بلکہ ہم نے جھک ماری ہے اور ہم آگے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ریسرچ نہیں کی ہے. جو ایکچوئل طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے، ہم اس کا وہ سیمپلنگ فریم نکلوائیں گے اور پھر ہم سوفسٹیکیٹڈ سیمپلنگ ٹیکنیکس پہ جا کر سیمپل ڈرا کریں گے، تب وہ ریپریزنٹیٹیو ہوگا. تب وہ ایچ ہم نے ہر جو یونیورسٹی اپنا اسٹوڈنٹ ہے وہاں پر اس کو ایکولی چانس دیا کہ وہ ہماری ریسرچ کا حصہ بن سکتا ہے. اور نان پرابیبلٹی کیا ہوگا؟ when each member of the population does not have an equal chance of being selected in the research. تو وہ نان پرابیبلٹی ہے. پہلے میں ڈیفائن کر دیتی ہوں، کافی لمبا ٹاپک ہے یہ پرابیبلٹی سیمپلنگ کو ون بائی ون. یہاں پر لکھا ہوا ہے probability and non probability when each element in the population has a known probability of its being included in the sample, it is said to be probability sampling. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے، میں نا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں اس کو تاکہ تھوڑا سا یہ ہمیں یاد رہ جائے. اچھا یہ اس کی ہو گئی مین، ہمارے پاس ایک طرح سے اس کی ایکسپلینیشن اس کی. ٹھیک ہے، یہ والی. اس کی آگے سے سب ٹائپس ہیں، اس کی سب ٹائپس ہیں ٹوٹل 4. یہاں پر پہلے جو کلسٹر بنا ہوا ہے نا اس میں ایک نہیں لکھی ہوئی ہے سمپل والی نا. سمپل کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاتی ہوں. ہم بالکل ذہن میں نا وہی رکھتے ہیں جو ہم نے ایگزامپل اپنی لی ہوئی ہے، ادھر سے ہی ہم چلیں گے. ہم گورنمنٹ کالج لاہور گئے، ہم نے سیمپلنگ فریم لیا یعنی رجسٹر لیا اور ہم نے نا ایک قرآن اندازی نکال لی. سر اب ڈھیر سارے بچے ہیں تو ممکن نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا کیا جاتا ہے نا کہ لکی ڈرا کے سے کوئی انعامات نکال لیے جاتے ہیں.
जो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है ना, उसके अकॉर्डिंग जो सैम्पलिंग साइज़ है ना, सैम्पल साइज़, उसका भी एक तरीका है चूज़ करने का ना। वो भी अक्सर हमें n बाय होता है कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह का एक फार्मूला होता है। लेकिन अभी इस क्लास में हमें आपको ज़रूरत नहीं है फार्मूलाज याद करने की। लेकिन ऐसा नहीं होता हमने खुद ही डिसाइड कर लिया जी हम 100 बच्चे सिर्फ चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि जितना बड़ा हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है उतने उसी के मुताबिक ही सैम्पलिंग साइज़ हुआ करता है। लेकिन सम हाउ हम अभी इसको समझ रहे हैं। जो यूजुअली हम कुरानंदाजी लगाते हैं ना, जो लकी ड्रॉ करते हैं, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही कहलाता है। क्यों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है? क्योंकि जितने भी लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं ना, वो उसका हिस्सा होते हैं, सबका नाम डाला गया होता है, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे हम। जो अगला हमारे पास आता है वो कहलाता है क्लस्टर सैम्पलिंग का। अगर मैं यहाँ से पढ़ती जाऊँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा और समझने में भी हमें आसानी रहेगी। इसमें मैं पेंसिल ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। क्लस्टर सैंपल क्या है, बल्कि इसकी बजाय मैं यहाँ से चलती हूँ। ठीक है जी, पहला सिंपल रैंडम इसमें नहीं गिवन था, वो मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रेटिफाइड पे आते हैं अब ज़रा। सिंपल रैंडम में प्रॉब्लम ये होती है कि जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो ना, लार्ज स्केल पॉपुलेशन हो, तो सैंपल चूज़ करना हमारे लिए प्रॉब्लम होता है और वो सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं होता। जो सबसे अच्छी और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है ना, वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहलाती है। स्ट्रेटा का मतलब वो क्या होता है, ग्रुप। यहाँ से बल्कि मैं पहले रीड कर देती हूँ ताकि हमें ये याद रह जाए। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. The group are called strata. Simple random samples from each of the strata are then selected and combined into single sample. This is called stratified random sampling. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। याद आपने बस यही करना है, जो सेकंड पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन इसकी आपको समझ आ जाएगी तो इजी हो जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन में मसलन हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गए हैं, जैसे मैंने बताया। अब उसमें हमें नज़र क्या आया है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी तो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं तादाद में। इसी तरह जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और मेल स्टूडेंट्स कम हैं। कुछ ग्रुप्स में ना ICS में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो इस तरह में नज़र आ रहा है कि जो जिनकी तादाद ज़्यादा है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, और जो बाकी तबकात है ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उनकी एक तरह से तादाद है या पॉपुलेशन है, उसी के मुताबिक उनको कोटा सा अलाट कर देते हैं ना। तो फार्मूला यही है उसका भी, N बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब क्या होगा कि मसलन हमने 100 का सैंपल लेना है। अब उसमें जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिनकी तादाद ही ज़्यादा है, तो ऐसा हम अपनी 100 में से हमने उनको 20 ही दिए हैं। 20 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ले लिए हैं, 20 हमने ले लिए हैं 20%। 20% इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, 20% मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, 20% ICS के स्टूडेंट्स हैं, 20% हमारे पास बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, 20% आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। इस तरह हमने हर एक मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है ना, उसको हमने कोटा सा एक लॉट कर लिया है। N बाई उसको हमने निकाल लिया, परसेंटेज निकाल ली ऑलरेडी कि उनकी कितनी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमने रिप्रेजेंटेशन निकाल ली है। इस चीज़ को जो हमने उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स खड़े कर दिए हैं ना, ये स्ट्रेटा कहलाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होती है। प्रॉब्लम क्या है स्ट्रेटिफिकेशन की कि ये आसान नहीं है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर टू द पॉइंट जाकर डाटा कलेक्ट करना, और स्पेशली अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, आप कोई थीसिस पे काम कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्शन एक अच्छा खासा हेडेक बन जाता है हमारे लिए सम टाइम। अच्छा, उस स्ट्रेटिफिकेशन के बाद हम दोबारा सिंपल रैंडम पे जाते हैं और उस तरह से हम वही लकी ड्रॉ कह लें या N बाय nth स्टूडेंट पे हम चले जाते हैं। जिस तरह हमने 100 का सैंपल लेना है और हमारे पास उसी के मुताबिक है, तो हम हर 5वां स्टूडेंट हम पिक कर रहे हैं, तो हमने स्ट्रेटिफिकेशन कर ली है। ठीक है, स्ट्रेटा में दरअसल हम ग्रुप्स बना लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक में हम कोई भी सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे। मसलन हमने 100 लोगों का सैंपल हमने लेना है, उसमें से हम कह लेते हैं कि हम ना हर 10वां स्टूडेंट हम पिक कर लेंगे। इस तरह हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रेम है, जो रजिस्टर है, जहाँ पर एडमिशन लिस्ट है स्टूडेंट्स की बनी हुई, उनमें से हम हर 10वें स्टूडेंट को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी सैंपल के अंदर। तो हमने एक सिस्टम ड्रॉ कर लिया, एक टेक्निक ड्रॉ कर ली है। इसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, द यूनिट्स आर सिलेक्टेड बाय द इक्वल स्पेस्ड इंटरवल। ये देखा, इक्वल स्पेस्ड इंटरवल, कि हमने ना हर एक ना nth स्टूडेंट हमने कंसिडर कर लिया है, उसको हम अपने सैम्पलिंग फ्रेम में शामिल करेंगे। जो दूसरी टेक्निक लास्ट वन है वो है लफ्स क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब उर्दू में होता है गुच्छा, कि हम एक पूरा यूनिट बीच में से चूज़ कर लेते हैं। अप टू दी रिसर्च क्वेश्चन डिटरमिन करता है कि हमने क्या करना है।
کلسٹر کیا ہوگا کہ مثلاً ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں جو یہی سیلف اسٹیم اور ایکڈیمک پرفارمنس کا، اور بہت زیادہ گروپس ہیں، تو ہم کوئی ایک کلاس لے لیتے ہیں. مثلاً ہم نے ICS کی 1B ہم نے کلیکٹ کر لی ہے، تو صرف ہم نے ایک چوز گچھا کلیکٹ کر لیا، وہاں پر گئے اور ہم نے ان سے ڈیٹا کلیکشن کر لی، اور اس کے بعد ہم آگے. کلسٹر سیمپلنگ یوزلی کی جاتی ہے کوالٹیٹیو ریسرچز میں، اور کی جاتی ہے اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں. سائیکولوجیکل ویریبلز میں جس طرح کی یہ ہم نے بھی ہائپوتھیسس بنایا، اس میں کلسٹر سیمپلنگ پاسبل نہیں ہے، نہیں کریں گے ہم. کہاں ہوتی ہے؟ مثلاً ہم نے کلچرز اور ریچولز کو دیکھنا ہے کہ واٹ آر دی ٹریڈیشنل نارمس آف ولیج ویڈنگ. تو اب ہم نے ضلع گجرات کے گاؤں لیے، اس ضلع گجرات میں سے ہم نے تحصیل ایک سلیکٹ کر لی، اس تحصیل میں سے اگین ہم نے کوئی ایک ریجن سلیکٹ کیا، اس میں سے ہم نے ایک گاؤں سلیکٹ کر لیا. تو اس طرح اس گاؤں میں جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ ہم نے پک کر لیا. تو اس طرح ہم ایک براڈ اسکیل سے ایک اسمال اسکیل کی طرف، ایک چھوٹے کلسٹر کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کلسٹر سیمپلنگ کہلاتا ہے. میں یہاں سے اب ریڈ کر دیتی ہوں. In this process of sampling units are to be found in groups of individual groups کی فارم میں. These groups are known as clusters. Each cluster is treated as a single unit in the selection process. A sample of cluster is selected at random. ٹھیک ہے، پورا کلسٹر ہی ہم اٹھا لیتے ہیں. جیسے میں بتا رہی ہوں اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں یہ زیادہ پاسبل ہے. The clusters relate to geographical regions. Then the sampling is known as area sampling. تو ہم ایک ایریا سلیکٹ کر لیتے ہیں یوزلی. اگر سم ہاؤ میں ابھی ایک اسی ایگزامپل پہ دوبارہ آتی ہوں جو ہم نے لی ہے کہ what is the relationship of سیلف اسٹیم اینڈ ایکڈیمک پرفارمنس امنگ کالج اسٹوڈنٹس. سمپل رینڈم سیمپلنگ کیسے ہوگی؟ ہم نے تمام اسٹوڈنٹس جن کی جو ایڈمیشن لسٹ میں شامل ہیں ان سب کی پرچیاں ڈال لیں اور کوئی سی 100 پرچیاں اٹھا لیں. اسٹریٹیفیکیشن میں ہم نے ان کے سبجیکٹ اور مضامین کے حساب سے گروپس بنا لیے. ان کی جو جتنی اسٹرینتھ ہے ہر ایک کلاس میں اس کے مطابق ہم نے پرسنٹیج ڈرا کر لی کہ ان کو کتنی نمائندگی دی جانی چاہیے، اور اسی کے مطابق ہم نے چوز کر لیا. تو یہ اسٹریٹیفیکیشن کہلائے گی، اسٹیٹا سیمپلنگ کہلائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ کیا تھا ہمارے پاس اس میں ٹیکنیکس میں، سسٹمیٹک. ہم نے ہر nth اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر لیا، ہر 10واں اسٹوڈنٹ ہم نے شامل کیا، اور کلسٹر میں ہم کوئی ایک سب سیکشن ہم چوز کر لیں گے. تو یہ کلسٹر سیمپلنگ کہلائے گا. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہمیں سیمپلنگ فریم اویلیبل ہو. جیسا کہ کالج یا یونیورسٹی میں ہمیں سیمپلنگ فریم مل جاتا ہے، کئی جگہوں پہ ہمیں سیمپلنگ فریم مل جاتا ہے، لیکن سم ٹائم ہمارا ریسرچ کویسچن ایسا ہوتا ہے کہ سیمپلنگ فریم ملنا پاسبل نہیں ہوتا. مثلاً امیگرینٹس ہیں تو ان کا ڈیٹا ہی اویلیبل نہیں ہوتا. ہم اگر کسی ڈرگ ایبیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیٹا نہیں ملے گا. ہم ڈومیسٹک ایبیوز پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیٹا نہیں ملے گا. ہمارے پاس کوئی سیمپلنگ فریم اویلیبل نہیں ہے، یعنی کوئی لسٹ نہیں بنی ہوئی، کسی نے کوئی اس کے اوپر پراپرلی ایک چیک لسٹ یا کوئی ایک وہ ڈرا ہی نہیں کیا ہوا کہ نمبر آف کیسز جہاں پر انلسٹ ہوئے ہوئے ہوں. تو یوزلی ہم جاتے ہیں نان پرابیبلٹی سیمپلنگ میں. تب یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ہر ایک جو ایک کیس ہے یا پرسن ہے، ممبر ہو سکتا ہے ہماری ریسرچ سیٹنگ کا، ان کو ایکول چانس مل رہا ہے بینگ سلیکٹڈ کا. تو نان پرابیبلٹی when each member of the population does not have an equal chance of being selected in the research. تو نان پرابیبلٹی ہے. اس میں اس کی بھی سب کیٹیگریز ہیں. ساری کی ساری ہماری یہ جو رخشندہ شہناز کی بک ہے اس میں گیون نہیں ہے، اس میں وہ صرف چند ایک دی گئی ہیں. ویسے یہ اس کے علاوہ بھی آپ کو ملیں گی. کچھ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. زیادہ تر ہم جو سب سے زیادہ ہماری سائیکولوجیکل ریسرچز میں یوز ہوتا ہے وہ پرپزیو سیمپلنگ ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوگ ریلائی ہی پرپزیو سیمپلنگ پہ کرتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ پرپزیو سیمپلنگ کو کی جو ایک کہہ لیں نا ایک ڈیفینیشن ہے یا آپریشنل ڈیفینیشن ہے، وہ بہت براڈ ہے. کہ جب ہم نے مثلاً کرنا ہے سیلف اسٹیم کی ہی اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو تب ہمارا جو سیمپلنگ فریم ہے نا وہ ہم کہیں گے کہ کالج اسٹوڈنٹس ہیں. تو پرپزیو سیمپلنگ تب ہمارے پاس ہوگا کہ ہم نے کالج کے ایک سرٹن قسم کی کریکٹرسٹک کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کرنا ہے. یہاں پر یہ پاسبل نہیں ہوگا. کالج اسٹوڈنٹ کے اوپر ہم جو پرابیبلٹی سیمپلنگ ہے اس کے اوپر آرام سے کر سکتے ہیں. پرپزیو سیمپلنگ کہاں کہاں یوز ہوتی ہے؟ مثلاً ہم نے پریگننٹ عورتوں کے ساتھ کام کرنا ہے، تو اب ہمارے کرائٹیریا میں تمام پریگننٹ لیڈیز جو اس ایریا کی ہیں وہ کنسیڈر ہوں گی. ہم نے امیگرینٹس کے اوپر کام کرنا ہے، تو اب ظاہر ہے جو امیگرینٹس ہیں وہی کیس ہو سکتے ہیں نا، دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس ایک لائن ڈیفائن ہو جاتی ہے. اگر ہم ڈپریشن یا انزائٹی کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی سیلف اسٹیم میئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ڈائگنوزڈ انزائٹی پیشنٹ ہے، ہمارے ریسرچ کا حصہ ہیں. تو ہم نے پرپس جو ہے، جو ہمارا ایک ریزن ہے، ایم ہے، اس کے اکارڈنگ ہم نے ان کی ڈیفینیشن کر لی ہے. یوزلی جو ان کی ڈائگنوسس ہے وہ ہماری مین بیس ہوا کرتی ہے، تو ہم اس پہ پرپزیو سیمپلنگ پہ آ جاتے ہیں. اس میں کیا ہے، دی انویسٹیگیٹر میں گیو انکلینیشنز ان سلیکٹنگ اے سیمپل. اس میں کافی آپ کے پاس
ریزن ہوتی ہے کہ ہمارا پرپز کیا ہے، اس کے مطابق ہم کوئی سی بھی ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں. اچھا دوسری چیز ہے اس میں کوٹا سیمپلنگ کی. کوٹا سیمپلنگ بھی تب پاسبل ہے کہ اگر ہم نے ہمارے پاس سیمپلنگ فریم اویلیبل نہیں ہے تو ہم کوٹا الاٹ کر لیتے ہیں. جیسے کوٹا عام طور پر بھی ہم الاٹ کرتے ہیں، مثلا ہم نے 100 کا سیمپل لینا ہے، 50 میل لے لیں گے، 50 فیمیل لے لیں گے. اس میں سے 25 جو ہیں ان کی ایج رینج 18 to 25 ہے اور باقی اولڈر دین 25 ہیں. تو اس طرح ہم نے نا ایج کے حساب سے، جینڈر کے حساب سے یا ایتھنک بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہم نے کوٹا الاٹ کر لیا اور اپنی ریسرچ میں مختلف لوگوں کو پارٹیسپیشن دے دی ہے. ریسرچ کویسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا سیمپل ٹیکنیک ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک ریسرچ جو سیمپلنگ ٹیکنیک یہاں پر نہیں لکھی اور ہم کافی زیادہ سائیکالوجی میں یوز کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے سنو بال سیمپلنگ. سنو بال سیمپلنگ اسپیشلی ایسے کیسز میں جہاں پر ہمیں ایک جو ایک طرح سے کہہ لیں نا پاپولیشن کا ملنا ہی ناممکن ہے. مثلاً ڈرگیز ہیں جو ڈرگ یوز کرتے ہیں ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے، یا کوئی ایسے کام جو انڈر کور ایجنٹس ہیں ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے. تو ہم ایک کیس ڈھونڈتے ہیں اور اس سے ہم اگلے کا ڈیٹا لے کر جاتے ہیں کہ اپنی طرح کا کوئی اور بندہ بھی دو، میں نے اور ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. تو اس طرح سنو بال یعنی ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کی طرف ہم جاتے ہیں، تو وہ سنو بال سیمپلنگ کہلاتا ہے. یہ بھی نان پرابیبلٹی کی ایگزامپل ہے. سائیکالوجی میں سب سے زیادہ سمپل رینڈم سیمپلنگ اور پرپزیو سیمپلنگ یوز ہوتی ہے. یہ دونوں ہی ہم یوز کرتے ہیں، باقی تقریباً ہم یوز نہیں کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہم آتے ہیں تھرڈ اسٹیپ کی طرف. اب کیا ہوا، ہم نے جی اپنا کر لیا ہے ریسرچ کویسچن بنا لیا ہے ہم نے کہ واٹ از دی ریلیشن شپ آف سیلف اسٹیم ود ایکیڈیمک پرفارمنس امنگ کالج اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے ہائپوتھیسس بھی بنا لی ہے، ہائر دی سیلف اسٹیم ہائر ول بی دی ایکیڈیمک پرفارمنس. پھر ہم نے پاپولیشن بھی چوز کر لی ہے، کالج اسٹوڈنٹس جو کہ انرولڈ ان ایئر 21 to 22 وہ ہم نے لے لیے ایک سال کے اندر. ہم نے سیمپلنگ ٹیکنیک بھی یوز کر لی، سمپل رینڈم سیمپلنگ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. جا کر اب آتے ہیں ہم ٹولس کی طرف. ٹول ہم نے کویسچنر کون سا سلیکٹ کرنا ہے. یوزلی ہمیں اپنی جو پریویس ریسرچز ہیں نا ہمارے پاس جو ہم نے کی ہے، اپنا جو ہم نے کی ہے، جو پرانی ریسرچز ہم نے کی ہیں، لٹریچر ریویو کی ہے. لٹریچر ریویو سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سے پہلے ریسرچ کویسچنر یوز ہوئے ہیں. تو اکثر ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے نئے سوفسٹیکیٹڈ کویسچنرز یوز کریں. ٹول ہوتا ہے انسٹرومنٹ یا کویسچنر. ٹھیک ہے. تو جو کویسچنر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ٹولز کہلائیں گے. کویسچنر کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یہاں پر اب لکھا ہوا ہے کنسٹرکشن آف اے کویسچنر. اس کی کوئی نہ کوئی کریکٹرسٹکس ہیں. وہ کلوزڈ اینڈڈ بھی ہوتے ہیں اور اوپن اینڈڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دو طرح کے ہوں گے، کلوزڈ اینڈڈ اور اوپن اینڈڈ. یہ دو، یہ اپنی کریکٹرسٹکس ضرور جس کی لکھنی ہے. کویسچنر جو کلوزڈ اینڈڈ ہے اس میں جو آنسرز ہیں وہ آلریڈی گیون ہوں گے. مثلا لکٹ اسکیل ہے جیسے کہ جس میں مثلا اس طرح کا آئٹم ہوگا، آئی فیل کانفیڈنٹ وائل پرفارمنگ ان مائی کلاس. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہوگا ویری آفن نیوٹرل ریئرلی ویری ریئرلی. اس طرح 5 پوائنٹ گیون ہوں گے اور کوئی ایک انسرکل کرنا ہوگا. تو یہ کہلاتا ہے کلوزڈ اینڈڈ. اور اوپن اینڈڈ کہ لائن چھوڑی ہوئی ہے اس پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. یوزلی جو ڈسکرپٹیو یا کوالٹیٹیو ریسرچز ہوتی ہیں ان میں ہم اوپن اینڈڈ یوز کرتے ہیں، اور کوانٹیٹیو اور آبجیکٹیو ریسرچز میں ہم اوپن اینڈڈ کویسچنر ہی یوز کرتے ہیں. سرویز جو ہیں وہ آلموسٹ 90% آف دی ٹائم کلوزڈ اینڈڈ کویسچنرز پر مشتمل ہوتے ہیں. جیسے ہم جو ریسرچ یہاں پر بنا رہے ہیں ابھی سروے، جو روزن بیلٹ سیلف اسٹیم کویسچنر ہے وہ بھی ایک کلوزڈ اینڈڈ کویسچنر ہے. آگے اس کی ایگزامپلس گیون ہیں، آپ ایک نظر اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اس کے بعد ہم آتے ہیں ذرا آرڈر اور ورڈنگ آف دی کویسچنر. جو ورڈز ہیں وہ بہت ہی سمپل ہونے چاہیے. اس میں کوئی بھی ایسی لینگویج جو انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہے کامن سینس کے لیے، اسپیشلی جو پاپولیشن انڈر انویسٹیگیشن ہے ان کے لیے وہ بہت ہی ایزی ہوں جن کو وہ انڈرسٹینڈ کر پاتے ہوں. آرڈر آف کویسچن، شروع میں بہت جنرل کویسچن پوچھنے ہیں، مثلا ایج، نیم، بہت ہی جنرل قسم کی چیزیں، اور اسپیسیفک یا سوفسٹیکیٹڈ انفارمیشن جو کویسچنر ہے اس کے اینڈ پر گیون ہونی چاہیے تاکہ اتنی دیر میں ایک ریپو ڈیولپ ہو جائے. اگر شروع میں ہی آپ لیڈنگ کویسچنس پوچھیں گے، ڈبل بیرلڈ کویسچنس پوچھیں گے، یعنی ایسے کویسچن جس میں اگلے کو ایک دم لگتا ہو کہ یہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے، تو وہ گارڈڈ ہو جائیں گے، سسپیشیس ہوں گے، آپ کو رپلائی نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ودرا کر جائیں، آپ کو کنسنٹ ہی نہ دیں ریسرچ میں حصہ لینے کی. تو اس طرح سے ریپو بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو ایک طرح سے آرڈر آف کویسچنر ہے، کویسچنز ہیں، آئٹمز ہیں، وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے انکریز ہوں. اس کے علاوہ جو ایک کویسچنر کی کوالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بہت لینتھی نہیں ہونا چاہیے.
جتنے اچھے کویسچنیئرز ہیں نا, جیسے BDI ہائیلی ویلڈ ایک کویسچنیئر ہے ڈپریشن میجر کرنے کا, اونلی 21 آئٹمز ہیں, صرف 21 آئٹمز کا 3 منٹ میں ایڈمنسٹر ہونے والا کویسچنیئر ہے, جو کہ بالکل 100% ایکوریسی کے ساتھ ڈپریشن میجر کرتا ہے. تو یہ اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اور وائڈلی اویلیبل ہے. آپ اس کی لینگویج دیکھیں, آپ اس کی ایک طرح سے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو آئٹمس کے اندر جو ان کے اندر الفاظ یوز ہوئے ہوئے ہیں کتنے سمپل ہیں اور کتنے سادے طریقے سے اس کو ایک طرح سے اس کا آرڈر ڈرا کیا گیا ہے. تو کویسچنیئر جتنا سمپل لکنگ, آسان اور سسٹمیٹک ہوگا, اتنا ہی اس کے اندر سے ہمیں میکسیمم انفارمیشن ملنے کی توقع ہوگی. اچھا, جب ہم نے کویسچنیئر بھی سلیکٹ کر لیا یا بنا لیا, ہم نے یا ٹرانسلیٹ کر لیا, تو اب ہم آئیں گے اپنی جو پہلی ہے وہ پائلٹ اسٹڈی یا پائلٹ فلائٹ ہے, ٹیسٹ ٹرائل ہم کریں گے. جیسے کہ وہ پہلے ہم ٹیسٹ ٹرائل لیتے ہیں نا, کوئی بھی نئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ہم ٹیسٹ ٹرائل لیتے ہیں, تو یہ پائلٹ اسٹڈی کہلاتی ہے. ہم نے ابھی ایک دم سے نہیں پھینک دینا اپنے رسپونڈنٹس کو کہ ہم یہ کویسچنیئر لے کر آئیں اور بس ہم اب ایڈمنسٹر کر لیں, بلکہ ہم پہلے 3 سے 5 لوگوں کے اوپر وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ورڈنگ تو آپ کو عجیب نہیں لگ رہی, کوئی لفظ تو ایسا نہیں ہے کہ جو انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے, وہ کوئی ڈبل بیرلڈ یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں کی بات پوچھی جا رہی ہے یا نہ کی بات پوچھی جا رہی ہے, یا لیڈنگ کویسچن تو نہیں ہے جو آلریڈی ہم منہ میں ڈال رہے ہیں بات, ایسی چیز تو نہیں ہے. تو وہ ہم اس کے اندر جو کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, وہ ریموو کرتے ہیں پائلٹ اسٹڈی میں, اور اس کے بعد ہم اس کو لے کر جاتے ہیں اپنی بگر سیمپل کی طرف جو ہم نے پاپولیشن سے ڈرا کیا ہے. کویسچنیئر کو ہم 2 طریقے سے ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. اٹ کین بی اے سیلف رپورٹ اسکیل. سیلف رپورٹ اسکیل تب ہوگا جب ہماری جو سیمپل ہے یا آڈینس ہے یا پاپولیشن ہے وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے اس لینگویج کو, اور ان کی پرائمری لینگویج وہی لینگویج ہے جس میں ہم کویسچنیئر بنا چکے ہیں. مثلا جو ہم نے ایگزامپل شیئر کی ہوئی ہے اس میں کالج اسٹوڈنٹس ہماری پاپولیشن ہے, تو ہم جا کر ان کو کویسچنیئر دے سکتے ہیں, وہ فل کر کے ہمیں واپس دے سکتے ہیں, تو یہ سیلف رپورٹ اسکیل کہلائے گا. یا پھر ہم انٹرویو فارمیٹ میں کرتے ہیں کہ کویسچنیئر اس کے ریسرچر کے ہاتھ میں ہی ہے, وہ سوال پوچھتا جا رہا ہے اور جو آنسر ہے ان کو وہ وربیٹم میں ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے, تو یہ انٹرویو فارمیٹ کہلاتا ہے. انٹرویو فارمیٹ میں پوچھے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو بھی وہ کلیئر ہو کر پوچھی جا سکتی ہے اور اومیشن نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کویسچنیئر چھوڑ دے اور بہت زیادہ خالی پڑے رہیں, تو بھی ہماری ویلیڈیٹی جو ہے ریسرچ کی وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں تھوڑی ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے, اور اسی طرح سے سم ٹائم جو پرسن جب ہم انٹرویو میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پرسن شائع ہو جاتا ہے اور وہ نہیں ریویل کرتا اپنی ریئل انفارمیشن, جو ادروائز اس کو پتہ ہے کہ میری آئیڈینٹی ہائڈ رہے گی, تو وہ سیلف رپورٹ میں بتا دیتا ہے. اس طرح ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اپنی لمیٹیشنز اور اپنی اسٹرینتھس ہوا کرتی ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف, ڈیٹا کلیکشن. ناؤ از دی ٹائم ایٹ 4th اسٹیج. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے باہر نکلیں گے اور ہم اپنی جو فیلڈ ہے وہاں پر جا کر ایڈمنسٹر کریں گے. مثلا ہم نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یا کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے, ہم نے ان کی جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے لاسٹ ایگزامس کی وہ بھی نوٹ ڈاؤن کرنی ہے, اور ان سے روزن بیلٹ کویسچنیئر بھی ہم نے سیلف اسٹیم کا جا کر ہم نے ایڈمنسٹر کرنا ہے. ہم نے سیمپل چوز کر لیا ہے تھرو رینڈم سیمپلنگ, وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے, اپروچ کریں گے اور جا کر ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے. اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے پرسنل انٹرویوز. جب آپ جائیں گے ان کو جس طرح میں نے بتایا انٹرویو فارمیٹ میں کریں گے یا سیلف رپورٹ انوینٹری کی فارم میں خود سے جا کر کریں گے. ٹیلی فون آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں. جیسے اب جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ آن لائن بیٹھ کر بھی ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں, آپ ان کے نمبر لے کر آ سکتے ہیں اور ان کو شیئر کر سکتے ہیں اور ان سے ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں. ہر ایک کی آگے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تھوڑا لمبا ہو جائے گا, میں اس کو اسکپ کرتی ہوں, اور یہ آلموسٹ لکھنا بھی نہیں ہے, اس کی فی الحال لانگ کویسچن میں ضرورت نہیں ہے, اور اگر ہو تو ہم اس کو جو الگ سے صرف کویسچنیئر فارمیشن ہے اس کے اوپر ہم الگ سے ایک کلپ بناؤں گی تو اس میں ایڈ کر لوں گی اور اس کا میں ادھر ساتھ لنک شیئر کر دوں گی. انٹرویو شیڈول, یہ بھی ایک ورڈ ہوتا ہے. انٹرویو شیڈول بھی ایک طرح سے انٹرویو فارمیٹ میں کویسچنر فلنگ کو ہی کہا جاتا ہے. فی الحال اتنا سمجھنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے ڈیٹا کلیکشن کر لی, چاہے ہم نے ٹیلی فون پہ کی, چاہے ہم نے ای میل کے تھرو کی, ہم نے سوشل میڈیا پہ کی, پرسنلی جا کر کی, یا سیلف رپورٹ انوینٹریز کی فارم میں کی, ہمارے پاس اپنے سوال نامے فل ہو کر واپس آ چکے ہیں. اب ہم کیا کریں گے, ڈیٹا انالیسس کا کام اب آپ نے کہ بیٹھ کے کرنے کا کام ہے. یہاں پر اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس استعمال ہوں گی. سب سے پہلے ہم کوڈنگ کرتے ہیں. کوڈنگ کا مطلب کہ جو ایک آخر میں نیومیریکل سکور آتا ہے نا, جیسے آپ نے BDI دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوتا ہے, اس کے اندر جب ہم 21 آئٹمز میئر ہوتے ہیں اور آخر میں ایک ایگریگیٹ سکور آتا ہے نا, وہ ہم نے نوٹس کر لینا ہے کہ اس کے کتنے مارکس آئے ہیں.
यूजुअली हमारे पास सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, मसलन SPSS है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, उसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म है, तरीका है कोडिंग करने का क्वेश्चनर्स को। हम उसकी कोडिंग करेंगे, टेब्यूलेशन करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेजेस फाइंड आउट करेंगे। ये इनिशियल स्टेप होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हमारे पहला स्टेप होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगाकर हम फ्रीक्वेंसीज और उसकी जो एक है ना नॉर्मल कर्व, वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। एक अच्छे सर्वे की नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होनी चाहिए। अगर हमें बेल शेप मिल रही है ना, इसका मतलब है कि हमने अच्छी डाटा कलेक्शन की है, हमने अच्छा क्वेश्चनर यूज़ किया है, हमने बहुत अच्छा जो लिटरेचर भी है हमारा अच्छा है, और हमारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम पुट कर रहे हैं ये रिलायबल होंगे। दीज कैन बी, आवर फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइजेबल टू दी पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी हैव टेकन दी पॉपुलेशन। हमारी रिसर्च ठीक जा रही है। और अगर वो स्क्यूड आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है और कोई ना कोई गलती रह गई है। अब आपकी जो स्टैट्स लगा रहे हैं वो अब आप बस ऐसे ही बस अपना थीसिस मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन वो आपने अच्छी रिसर्च नहीं की है। तो ये इस तरह से हमारे पास ना एक इंफॉर्मेशन लेते ही पता चल जाता है कि हमने रिसर्च ठीक की हुई है या नहीं की हुई है। हर एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, और ये सारी चीज़ें हमारे सर्वे को और हमारी रिसर्च को हाईली ऑथेंटिक, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक बनाती हैं। अच्छा, ये जो मैंने किया हुआ है लास्ट पैराग्राफ याद करने के लिए ये सफिशिएंट है, मैं रीड भी कर देती हूँ इसको। द एनालिसिस ऑफ डाटा आर स्टडीड, कोलेटेड, एसिमिलेटेड एंड इंटरप्रेटेड। ये सब वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। स्टडीड जो हमने लिया उसको हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया पहले कि हम उसको कोड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि ओमिशंस कितनी रह गई हैं, कौन कौन से सवाल अंदर से नहीं फिल हुए। कोलेटेड हमने उसको आपस में ना एक ओवरऑल एक सम अप किया है, सारा कंक्लूसिव रिमार्क्स निकाले हैं। सिमुलेट किया और इंटरप्रेट करना है हमने, परसेंटेजेस वगैरह ड्रॉ कर लिए हैं। रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, आगे नेम भी लिखा हुआ है यहाँ पर SPSS का। जब वो निकल आया ना, अच्छा जो डाटा एनालिसिस है ना ये स्टैट्स का काम है। इसमें हमारे पास ना परसेंटेजेस, डिजिटल स्कोर्स, न्यूमेरिकल स्कोर्स आएंगे। लेकिन जो रिजल्ट का लफ्ज़ आता है ना, जो 6 पे ये देखा, ये पॉइंट अलग से है। ये हम डिस्क्राइब करेंगे उस रिजल्ट को, जैसे अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। रिजल्ट्स के सेक्शन में हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मसलन हमें ये पता चला अपनी रिसर्च में कि वो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए थे ना, उनकी सेल्फ एस्टीम भी हाई थी। इसका मतलब है कि हमारा टेंटेटिव आंसर जो हाइपोथेसिस है वो सही है। तो अब हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस, हायर द सेल्फ एस्टीम, हायर विल बी द एकेडमिक परफॉर्मेंस, और यही चीज़ प्रूव हुई है। तो हमने इस चीज़ को एक लाइन में एक्सप्लेन कर लिया कंक्लूसिवली, तो हमने रिजल्ट एक्सप्लेन कर लिया। सर्वेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ओपिनियंस लेने के लिए, लोगों की ग्लोबली लोगों के एटीट्यूड्स मेजर करने के लिए, इसके अलावा इंसिडेंट्स, परसेंटेजेस फाइंड आउट करने के लिए, और इनकी ऑलमोस्ट जितनी डिफरेंट फील्ड्स हैं दुनिया की, चाहे वो पॉलिटिकल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, सर्वेस कहीं भी कंडक्ट किए जाते हैं। सर्वे हर उस रिसर्च को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज स्केल होगी। अब ये लार्ज स्केल का क्या मतलब है? इट शुड बी एट लीस्ट मोर देन 100, कम अज़ कम भी 100 से ऊपर हमने सैंपल लेना है। 100 से कम वाली जो रिसर्चेज हैं वो एग्जैक्टली सर्वेज नहीं कहलाएंगी। और ज़्यादा एक सर्वे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्वे होगा अगर वो 1000 तक भी अगर वो मेजरमेंट्स लेता है, एड नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर करता है, तो वो सोफिस्टिकेटेड कहलाएगा। लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक के साथ इस तरह की चीज़ लिख सकते हैं आप। कॉस्टली है, ट्रेनिंग्स चाहिए रिसर्चर के साथ। डाटा कलेक्शन बहुत मुश्किल काम है एक तरह से, जो जाकर डाटा लेना, सैंपल चूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इफ सबसे बड़ी लिमिटेशन जो सर्वेज में हमारे आती है ना, वो यही होती है कि हम जाकर ना बड़ा, हम जो सैंपल लेना, सैम्पलिंग फ्रेम, हम उसको अप्रोच ही नहीं करते, और हम लोगों से डायरेक्टली जाकर एक्चुअली क्वेश्चनर फिल नहीं कराते हैं और घर बैठ कर रिसर्चेस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, इफ़ द सैंपल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव, द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व्स ओनली द मार्क्स ऑन द क्वेश्चनर रादर देन द बिहेवियर इटसेल्फ। अब जो कुछ भी कोई बता रहा है, हम रिलाय तो उसी चीज़ पे कर रहे हैं, चाहे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री में या इंटरव्यू में, जो वो बता रहा है वही हमें पता है। जो उसका अनकॉन्शियस है, जब वो कंसील कर रहा है, डिस्गाइज कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो स्टिल इट गिव्स अस ओपिनियंस, बट दीज आर वेरी सुपरफिशियल, और हमें इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मिलता किसी चीज़ के बारे में। Still another problem is that respondents are not willing to admit ignorance. किसी को कोई पता भी है ना बात, तो भी वो ये नहीं कहेगा मुझे नहीं पता। जिस तरह इन्होंने एक एग्जांपल शेयर की हुई है, एक सर्वे ये कंडक्ट हुआ था कि फिक्टेटियस इवेंट्स, ऐसा इवेंट जो हुआ ही नहीं, वो लेकर ना कोई क्वेश्चनर लेकर चला गया, ठीक है, और बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में गया, बड़ी अच्छी जगह,
میں اس کو ریڈ کر دیتی ہوں جو لکھا ہوا ہے. ان ون انسٹنس fictitious events were included in a questionnaire on public affairs and many people gave opinion about those events. ایکچولی پیپل وڈ اوائڈ سینگ آئی ڈونٹ نو. وہ یہ نہیں کہیں گے نہیں پتہ, کہیں گے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں فلانی پرس میں نا دھماکے ہوئے تھے, آپ کا کیا خیال ہے وہاں پر یہ دھماکے کیوں ہوئے تھے. اب لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے بس جی یہ بس نا دین سے دوری کی وجہ سے ہو گیا ہے. وہ کچھ بھی آنسر کریں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی نائف اور سپرفیشل ہے, اور یہ ایگزیکٹ ایٹیٹیوڈ اور ایگزیکٹ ایک پرسن کی ان ڈیپتھ انالیسز نہیں دے سکتے ہیں. پیپل گیو inaccurate information because of money lapses and because they don't want to let the researchers know what they really believe. لوگ نہیں دینا چاہتے, وہ پینیٹریٹ نہیں کرنے دینا چاہتے. آلموسٹ یہ جتنے 2-3 پیراگراف ہیں ان میں ایک ہی بات کی تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے, اگر آپ ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی, اس میں کوئی مشکل ورڈز نہیں ہیں ایسے. اچھا میں جیسے بتا رہی ہوں نا, اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم نا سیمپل صحیح نہیں لیتے ہیں. آلموسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھی اور ویل کوٹیڈ اور ویل سیٹڈ جو ریسرچرز ہیں نا, ان کے کام کے اندر بھی بہت بڑی ہرڈلز ہوتی ہیں, کیونکہ اسٹیٹسٹکس انوالو ہے. تو اسٹیٹیشین کے پاس اب جب جاتے ہیں نا, تو آپ کی چاہے نارمل کرو نہیں بھی بن رہی, وہ 2-3 ٹرکس لگاتے ہیں اور آپ کو نارمل کرو ڈرا کر کے دے دیتے ہیں. آپ کی نارمل آ جاتی ہے, وہ بیل شیپ آ جاتی ہے, آپ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس لگا سکتے ہیں اس کے بعد. تو وہ بالکل ریلائبل نہیں رہتی ہے. تو یہ بالکل ریلائبلٹی آف سروے ہمارے لیے ایک بگ کوسچن مارک ہے. جب ہمارے پاس اچھی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس آئیں گی ڈیٹا کلیکشن کی بھی اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی بھی, تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہماری یہ جو محنت ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہمیں معنی خیز نتیجہ جو ہے وہ ہمیں نکلتا نظر آ رہا ہے. اسٹل سروے از دی اونلی میتھڈ through which we study large scale population simultaneously. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی میتھڈ ہے بھی نہیں, تو ہم نے اسی میتھڈ کو ہی امپروو کرنا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے ختم. جو اس کے سٹیپس ہیں یہ لکھنے کروشیل ہیں, چاہے اگر آپ کو 12 نمبر کا کوسچن ہے, 15 یا 20 مارکس کا ہے, اسی کو ہی آپ نے لانگ یا شارٹ کرنا ہے. اس کی ڈیفینیشن بالکل ٹو دی پوائنٹ ایز اٹ از یاد کرنی ہے, رٹا مار کے یاد کرنی ہے, جو کہ یہاں پر انیشلی بالکل شروع میں گیون تھی. ملتے ہیں اگلے کلپ میں. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں ایسی اچھی کلپس آئندہ بھی بناتی رہوں. السلام علیکم, میں ہوں فرح اسحاق. میرے چینل کا نام ہے ویلنس بائی فرح. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں ایسی اچھا کنٹینٹ مزید بناتی رہوں.